لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ نشے کی تباہ کاریاں، نشے کی تباہ کاریاں کیا ہے، اس کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے نشہ کب سے شروع ہوا ہے، نشہ کیا ہے، نشہ کیوں شروع ہوا ہے اور نشہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کے متعلق ایک تاریخی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جب ہندوستان کی سرزمین پر اتارا، یہ بھی تاریخ انسانیت ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان جو جنت سے زمین پر آیا تھا وہ ہمارے اسی پیارے ملک ہندوستان کی سرزمین پر آیا تھا، اور اس انسان کو دنیا حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، پھر آپ کی بیوی سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور پھر آپ کے بچے اور آپ کی اولاد کثیر ہر دن جو ہے وہ زمین پر پھیلتی چلی گئی۔ اس وقت تک انسان نشہ نہیں کرتا۔ نشے کرنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ نشہ کی عام طور پر دو وجوہات زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر ایک، خوف کی وجہ سے انسان نشہ کرتا ہے۔ خوف کا مطلب آنے والے کل کے حوالے سے انسان سوچتا ہے کہ کیا ہوگا، جس کو آپ ٹینشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ خوف ایک انسان کے دماغ پر غالب رہتا ہے، اور دوسرا شوق اور تعیشات کی بنیاد پر، عیش و نشاط کی بنیاد پر انسان نشہ کرتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ٹینشن ہے اور دوسرا انسان کی فارغ البالی یا فارغ الحالی ہے۔ دو وجوہات عام طور پر بیان کی جاتی ہے، اور بھی اس کے بعد اس کی مزید آپ شاخیں کر کے اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں۔ ایک خوف، کسی کو صحت کا خوف، کسی کو دولت کے زوال کا خوف، کسی کو صحت کے زوال کا خوف، کسی کو عزت کے زوال کا خوف۔ غرض کہ انسان جب خوف کا شکار ہوتا ہے تو پھر خوف کی وجہ سے وہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس وقت لوگوں کو خوف کیا تھا؟ اس وقت لوگ، کسی کی عمر 500 سال تھی، کسی کی 700 سال تھی، کسی کی 800 سال تھی، کسی کی 1000 سال تھی، اتنی طویل عمر لوگ جیتے تھے، اس کے بعد بھی لوگ جینا چاہتے تھے۔ تو لوگوں کو ایک خوف تھا، ایک ٹینشن تھا، لوگ ایک چیز کے اندر مبتلا تھے کہ ایک دن مرنا ہے۔ تو یہ موت کا جو خوف اور ٹینشن تھا، اس ٹینشن کو بھلانے کے لیے آج سے کم و بیش 10,000 سال پہلے انسان نے شراب کو پہلی مرتبہ بنایا۔ کم و بیش، اس میں تعداد سالوں کی کم زیادہ ہو سکتی ہے تحقیق کے مطابق۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک تاریخی بات پیش کر رہا ہوں۔ کم و بیش 10,000 سال پہلے انسان نے شراب کشید کی، اور ایک دماغ پر، چونکہ شراب کو عربی زبان میں خمر کہتے ہیں، اردو میں اس کو شراب آپ کہہ لیتے ہیں، تو اس کو خمر کو، شراب کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، انسان کی عقل کا احاطہ کر لیتی ہے، اور انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معوف ہو جاتی ہیں، اس تھوڑی دیر کے لیے معطل ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، اس لیے اس کو شراب کہتے ہیں، یہ عقل کو ڈھانپنے والی چیز ہے۔ تو انسان نے موت کے خوف کو بھلانے کے لیے کم و بیش 10,000 سال پہلے نشے کی بنیاد رکھی، اور لوگوں نے نشہ کرنا شروع کیا۔ پھر نشہ ہر دور میں آپ جانتے ہیں، ابتدا میں کسی چیز کی شروعات ہوتی ہے تو پھر وہ کسی اور مقصد کے تحت ہوتی ہے، پھر اس میں مزید جو ہے وہ بڑھوتری ہوتی ہے، پھر اس کے اندر مزید جو ہے وہ ترقی ہوتی جاتی ہے۔ ایسے ہی کچھ ہوا، جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، ادوار بدلتے گئے، جو ہے وہ
شراب کو مزید لوگوں نے پرموٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہر دور میں آوارہ لوگوں نے شراب کو پرموٹ کیا، ہر دور میں مذہب کے باغیوں نے شراب کو پرموٹ کیا، ہر دور میں مذہب کے خلاف لوگوں نے، جو لوگ لا مذہبیت والے تھے، انہوں نے شراب کو پرموٹ کیا. کسی بھی مذہب کے اندر شراب کو اچھا نہیں سمجھا گیا، چاہے ہندوؤں کا مذہب ہو، چاہے سکھوں کا مذہب ہو، چاہے عیسائیوں کا مذہب ہو، چاہے یہودیوں کا مذہب ہو، چاہے وہ اور کوئی مذہب ہو، بلکہ مسلمانوں کا بھی مذہب، کوئی مذہب شراب کو اچھا نہیں سمجھتا. کسی مذہب نے شراب پینے کی اجازت نہیں دی. مثال کے طور پر اگر ہندوازم کو ہم دیکھتے ہیں، ہندو مذہب کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو ویدوں کے اندر لکھا ہوا ہے ہندو مذہب میں سب سے زیادہ عزت اگر کسی جو وہ قوم کو دی جاتی ہے، کسی برادری کو دی جاتی ہے، تو اس کو برہمن کہتے ہیں. برہمن اپر کلاس کا طبقہ مانا جاتا ہے ہندو مذہب کے اعتبار سے. جیسے ہم لوگ سادات کا احترام کرتے ہیں، ویسے ہندو مذہب کے اندر برہمن کا احترام کیا جاتا ہے. اور ان کے ویدوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا گویا اس نے برہمن کو قتل کر دیا. بلکہ یہاں تک ان کے ویدوں میں لکھا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں، ہم لوگ صرف یہاں مسلمان نوجوانوں کی فکر لے کر نہیں بیٹھے، اس لیے کہ ہمارا مذہب تو ہر قوم کا بھلا چاہتا ہے، ہر انسان کا بھلا چاہتا ہے، ہر جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ راہ فراہم کرتا ہے ترقی کی. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں کتنی سخت بات ہے. اگر اس قوم کے جوان بھی میری بات سن رہے ہیں کہ برہمن کو قتل کرنا جتنا بڑا پاپ ہے، شراب پینا اس سے بڑا پاپ قرار دیا گیا ہے. یہ ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر موجود ہے. ویدوں میں جو پرانے وید ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہر دور کے اندر شراب کی شریف لوگوں نے مخالفت کی. آپ دیکھیں ہمارے مذہب میں پھر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد ہوئی، تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے چاہے وہ شراب کو مطلقاً حرام قرار دیا. وہ جو ہزاروں سال سے شراب، شاعری اور شباب، یہ تین حسن ایک ساتھ چلے آ رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے وہ شباب نسواں کو جو ہے وہ حسن خدا کے تصور سے تبدیل فرما دیا اور بتایا اپنے جیسے کسی انسان سے نفسانیت کے ساتھ محبت کرنے والوں، جس نے حسن کو پیدا کیا ہے اس حسن ازلی سے محبت کرو. اور اس کے بعد پھر دوسری شین جو شاعری کی شین تھی، اس شاعری کی شین کو مدحت مصطفیٰ کی شاعری کی شین میں میرے نبی نے تبدیل فرما دیا اور بتایا کہ غزل میں کسی کے زلف رخسار کی باتیں کرنے کی بجائے مصطفیٰ کی زلف واللیل کی باتیں کرو، مصطفیٰ کے رخ والضحیٰ کی باتیں کرو، مصطفیٰ کے کمال با کمال کی باتیں کرو. ان حسینوں کا ذکر نہ کرو جو حسین جو ہے اللہ اکبر قتل غارت گری کا سبب بنتے ہیں. اس حسن کی بات کریں جس نے اوس و خزرج کی جو ہے وہ صدیوں کی جنگوں کو ختم کر کے انہیں عقد مواخات میں پورا دیا. وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے. ہاں ہنسی تم ہو، فتنے مٹا کے چلے. اللہ اکبر. پھر وہ جو شراب کی جو شین تھی، اللہ اکبر، اس کو شراب محبت کی شین میں تبدیل کر دیا گیا اور انسانوں کو شیر و شکر بننے کے لیے جو ہے ایک پیغام دے دیا گیا. قرآن مقدس نے شراب کو اس شان سے حرام کیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب سے بچو. انما الخمر، شراب سے بچو، جوے سے بچو، بت پرستی سے بچو، اور تیر جو پاسے ہیں ان سے بچو. یہ شیطانی کام ہے. رجس من عمل الشیطان. شراب پینا اور جوا کھیلنا قرآن کہتا ہے یہ شیطانی کام ہے. یہ کام انسان نہیں کر سکتا. یہ کام انسانوں کے نہیں ہے. شراب اور جوا انسان کے کام نہیں ہے. رجس من عمل الشیطان،
یہ ناپاک بھی ہے. رجس کہتے ہیں ناپاکی کو, گندگی کو. آپ اندازہ کریں قرآن کے اسلوب پر, ہم اپنے بچوں کو جس چیز سے نفرت دلانا چاہتے ہیں, توجہ کریں آپ, ہم اپنے بچوں کو جن چیزوں سے نفرت دلانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چھی چھی, مطلب یہ چیز گندی ہے. تو ماں باپ شفقتوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو جس چیز سے دور کرنا چاہتے ہیں, چھی چھی گندگی کہہ کر اس سے بچوں کو دور کرتے ہیں, تاکہ نہ سمجھ بچوں کو پتا چلے کہ گندی چیز کے قریب نہیں جانا چاہیے. قربان جائیں, اللہ اکبر, وہ خالق کائنات جس نے شفقتوں کو اور محبتوں کو پیدا کیا ہے, جب جوئے اور شراب کی بات آئی تو قدرت نے کہا رجس من عمل الشیطان, چھی یہ گندی چیز ہے جسے شراب اور جو ہے وہ جوا کہتے ہیں. اور پھر کہا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, اگر تم اس سے بچو گے اللہ تمہیں بڑی کامیابی عطا فرمائے گا. خدا نے شراب اور جوے سے بچنے والوں کے لیے کامیابی کا اعلان کیا ہے. قرآن تمہیں کامیاب کہہ رہا ہے اگر تم شراب اور نشے سے اور جوے سے بچو گے.